آخرت۔ اے لوگو، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت جائے استقرار ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے مستقر کا کچھ سامان کر لو اور اپنے اسرار کا پردہ اس کے سامنے نہ اٹھاؤ جو ان سے واقف ہے۔ جو اپنی آخرت سنوار لے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہوا اسی دنیا سے اپنا رزق مہیا کر لیتا ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی دوسری خلقت سے انکار کرتا ہے جبکہ وہ اپنی پہلی خلقت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور دار بقا کو چھوڑ کر دار فنا کو آباد کرتا ہے۔ آپ نے معاوضہ کی خواہش کا اظہار کرنے والے ایک شخص سے فرمایا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو عمل کے بغیر آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سے وصیت میں فرمایا، جان لو بیٹا تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو نہ کہ دنیا کے لیے، تم فنا کے لیے پیدا کیے گئے ہو نہ کہ بقا کے لیے، اور تم موت کے لیے پیدا کیے گئے ہو نہ کہ زندگی کے لیے۔ دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس اور دنیا کی حلاوت آخرت کی تلخی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ نے دنیا کو خراب اور آخرت کو آباد کرنے والوں کے علاوہ سب سے منہ موڑ دیا ہے۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ دنیا دولت سے حاصل کی جاتی ہے اور آخرت اعمال سے۔ متاع آخرت دنیا میں سستی ہے، لہٰذا اس وقت اس کی زیادہ خریداری کرو۔ حقیقتاً جس پر سعادت کا عنوان صادق آتا ہے وہ آخرت کی سعادت ہے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ایسی بقا جس میں فنا نہیں، ایک ایسا علم جس میں جہل نہیں، ایک ایسی قدرت جس میں عجز نہیں، اور ایک ایسی بے نیازی جس میں فقر نہیں۔ جو اپنی آخرت سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ آخرت خوش قسمتوں کی کامیابی ہے۔ فائدے میں وہی شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت کے لیے فروخت کر دیا۔ مال و اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور اعمال صالح آخرت کی کھیتی ہیں۔ حالات دنیا اتفاقات پر اور احوال آخرت تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ حالات دنیا اتفاقات پر اور احوال آخرت تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، دنیا ایک بچھے ہوئے دسترخوان کی طرح ہے جہاں نیک و بد سب ہی ایک ساتھ کھاتے ہیں، مگر آخرت دار حق ہے اور وہاں ایک قادر بادشاہ کا حکم چلے گا۔ دور اندیش وہ ہے جسے دنیا کی فریب کاریاں آخرت کے لیے کام کرنے سے باز نہ رکھ سکیں۔ آخرت دار مستقر ہے، لہٰذا اس کے لیے ایسی چیزیں تیار رکھو جو تمہاری خاطر باقی رہنے والی ہیں۔ آخرت کے مالدار ترین دنیا کے فقیر ترین افراد ہیں۔ بلا شبہ آج عمل ہے حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ یقیناً تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لہٰذا اسی کے لیے عمل کرو۔ بہترین استعداد وہ ہے جو قیامت میں کام آئے گی۔ آخرت کی مٹھاس دنیا کی تکلیفوں اور بد بحثتوں آخرت کی مٹھاس دنیا کی تکلیفوں اور بحثوں کو ختم کر دیتی ہے، تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دار بقا صد یقین کی جگہ اور نیک و صالح لوگوں کا مقام ہے۔ ترک دنیا سے آخرت حاصل کرو، دین کو ترک کر کے دنیا حاصل نہ کرو۔ ذکر آخرت دوا اور شفا ہے۔ آخرت کو چاہنے والا اپنی مراد بھی پا لیتا ہے، اور اس کی تقدیر میں جو کچھ دنیا سے ملنا لکھا ہوتا ہے وہ بھی اسے مل جاتا ہے۔ مقصد آخرت بقا ہے۔ آخرت کی ہر شے کا مشاہدہ اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہے۔
دنیا کے لیے جسمانی قوتیں صرف کرو اور آخرت کا انتظام قلب و عمل سے کرو۔ سبحان اللہ۔ جسے آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ دنیا کی حرص میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو اپنی آخرت اپنی دنیا کے عوض خرید لے اسے دونوں میں نفع ہوگا۔ جس نے اپنی آخرت دنیا کے عوض فروخت کر دی اسے دونوں میں نقصان ہوگا۔ جس نے اپنی آخرت سنوار لی وہ استحکام و پائیداری میں کامیاب ہوگا۔ جو آخرت کی نعمتوں کی طرف راغب ہوگا وہ تھوڑی سی دولت پر بھی قانع رہے گا۔ جس کی لگن آخرت کی ہوگی وہ خیر کے گوہر مقصود تک پہنچ جائے گا۔ جس کی دنیا میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اس کی آخرت سے اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ وہ کتنے گھاٹے میں ہیں جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ آخرت میں دل خواہ چیزیں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک دنیا کی پسندیدہ چیزوں کو ترک نہ کیا جائے۔ دار فنا کو پہچاننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دار بقا کے لیے کام کرے۔